نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن یہ کتنا بڑا سانحہ ہے مسلمانوں کے لیے۔ آج آپ اس دن خوشیاں مناتے ہیں، عید کے نام پر جشن منائے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام سے پوچھیں کہ یہ دن ان کے لیے کیسا گزرا تھا۔ اسی دن کی صبح کی نماز کے وقت کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ عائشہ سے پردہ ہٹا کر مسجد نبوی کی طرف نظر فرمائی اور امت کو دیکھا کہ ابو بکر کی اقتداء میں متفق نماز کی حالت میں کھڑی ہے، نماز شروع ہو چکی ہے، اور 14ویں کی چاند کی طرح یہ دمکتا ہوا چہرہ جب تبسم فرماتے، صحابہ فرمایا کرتے تھے یوں لگتا تھا جیسے 14ویں تاریخ کا چاند چمک رہا ہو۔ استنار وجہہ، نبی علیہ السلام نے تبسم فرمایا۔ ابو بکر مارے خوشی کے پیچھے ہٹنے کا ارادہ کر لیتے ہیں کہ شاید آپ تشریف لا رہے ہیں، نماز پڑھائیں گے، لیکن آپ نے پردہ ڈالا۔ صحابہ تو خوشی خوشی گھروں کو چلے گئے کہ آج نبی علیہ السلام کی طبیعت بہتر ہو گئی، لیکن قائد اعظم امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ وہ دن ہے کہ سیدہ عائشہ فرمایا کرتی تھی، ام المؤمنین لوگوں، میں اس دن سے پہلے جس کی موت کا وقت مشکل ہو جائے، تھوڑا میں بدگمانی ذہن میں رکھتی کہ شاید اس کے عمل درست نہ ہوں گے، لیکن کائنات کے امام کی وفات کا وقت دیکھا جب، تو میں نے اپنی سوچ کو بدل لیا کہ موت واقعی ہوتی بڑی سخت ہے۔ نبی علیہ السلام نے پانی کا ٹب اپنے ساتھ رکھوایا ہے، پانی میں اپنا ہاتھ ڈالتے ہیں اور اپنے چہرے کو بھگوتے ہوئے یوں ہاتھ پھیرتے ہیں اور فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، لا الہ الا اللہ۔ واقعی موت کا وقت تو بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے چہرے پہ چادر ڈالی، دم گھٹنے لگا، چادر ہٹائی اور فرما رہے ہیں اللہم اعنی علی سکرات الموت، اے اللہ موت کی ان سختیوں پہ میری مدد فرما۔ یہ 12 ربیع الاول کا دن ہے جس دن آپ جشن منا رہے ہیں۔ کائنات کے امام پر کیا گزری؟ نبی علیہ السلام کی اس تکلیف کو دیکھ کر یہ سیدہ فاطمۃ الزہرا ہیں جن کی زبان مبارک سے نکلا وا کرب ابا، ہے میرے ابا جان تو بہت تکلیف میں ہیں، میرے بابا تو بہت تکلیف میں ہیں۔ نبی علیہ السلام نے آنکھ اٹھائی، لخت جگر کی طرف دیکھا، کہا بیٹی غم نہ کر، لیس علی ابیک کرب بعد اليوم، فاطمہ آج کے بعد تیرے باپ کی ساری تکلیفیں ختم ہو جائیں، آج کے بعد کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ یہی وہ دن ہے 12 ربیع الاول کا کہ جب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ کے پیغمبر کو گود میں لیے بیٹھی ہیں، کائنات کے امام کی شہادت والی انگلی آسمان کو اٹھتی ہے، نگاہیں چھت کی طرف پہلے اٹھ چکی ہے اور فرما رہے ہیں بالرفیق الاعلیٰ، بالرفیق الاعلیٰ۔ آخر کار دیکھتے ہی دیکھتے اس جسم انصری سے روح پرواز کر جاتی ہے۔ یہی وہ دن ہے کہ لخت جگر فاطمۃ الزہرا فرما رہی ہیں یا ابتا اجاب رب دعا، اے بجان ہمیں چھوڑ کر رب کی طرف چلے گئے آپ۔ تدفین سے فارغ ہو کر صحابہ واپس آئے، سیدہ فاطمہ پوچھ رہی اطابت انفسکم ان تحسوا علی رسول اللہ التراب، اور پیغمبر سے محبت کرنے والوں، جانیں نچھاور کرنے والوں، آج کیسی جرت ہو گئی، آج کیسی ہمت ہو گئی کہ خود اللہ کے پیغمبر کو لحد مبارک میں اتار کر مٹی اپنے ہاتھوں سے ڈال کر آئے، کیسے جرت ہو گئی ہے تمہیں؟ یہ 12 ربیع الاول ہی تو تھا جب سیدنا صدیق نے چہرہ انور سے کپڑا ہٹایا، ماتھے پہ بوسہ دیا، آنسو آنکھوں میں بھر آئے اور فرمایا اللہ کے نبی، جو موت اللہ نے آپ پہ لکھی تھی وہ آ چکی، اللہ آپ پر 2 موتیں جمع نہیں فرمائے گا۔ یہی دن تو تھا کہ عظیم المرتبت شخصیت عمر بن خطاب جیسی شخصیت لوگوں میں کھڑے ہوئے ہیں، میرے نبی کو یہ نہ کہو فوت ہو گئے،
جو یہ کہے گا میں تن سے اس کا سر جدا کر دوں۔ صدیق کو بلایا گیا، صدیق آؤ۔ صدیق ممبر پہ جلوہ افروز ہوتے ہیں، لوگ بیٹھ گئے متوجہ ہوتے ہیں، عمر کھڑے ہوئے ہیں سامنے۔ خطاب فرمایا اللہ کی حمد و ثنا کے بعد، فرمایا لوگوں من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ کس کی تم عبادت کرتے تھے؟ اگر اللہ کی عبادت کرتے تھے تو اس کا معبود زندہ و حیات ہے، اگر محمد الرسول اللہ کی عبادت کرتے تھے تو یقین کر لے وہ اس کا معبود اس دنیا فانی کو چھوڑ گئے۔ قرآن کی جب دو آیتیں پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل اور انک میت وانہم میتون، جن آیات میں پیغمبر کی موت کی طرف اشارے تھے، عمر خود فرمایا کرتے تھے کہ یہ آیات مجھے ایسے لگ رہی تھیں جیسے آج نازل ہو رہی ہیں، اور جب ان آیات کو سنا اور پھر اب اللہ کے پیغمبر کی اس میت کا منظر سامنے رکھا، ہاں ان آیات میں تو اشارہ ہے، موت کا ثبوت مل رہا ہے، تو ٹانگوں نے جسم کا بوجھ برداشت کرنے سے انکار کر دیا۔ فاروق وہیں دھڑام سے گر گئے جب یقین ہوا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں نہیں رہے۔ تو یہ صحابہ کرام پر یہ غم ٹوٹا، یہ مصیبت ٹوٹی، یہ مصیبت کا کتنا بڑے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ ہم اس دن کو خوشی کا دن منائے، عید کا دن منائے، یہ کون سی شریعت ہے، یہ کون سا انصاف ہے